السلام علیکم پی ٹی سی ایل پینشنر بھائیوں، آج پھر ایک مظلوم پینشنر گل محمد سمو حیدرآباد کے بیمار پینشنر کا کیس آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو پی ٹی سی ایل اور پی ٹی ای ٹی کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے شدید بیمار ہے۔ گل محمد سمو کا کہنا ہے، پینشن کٹوتی کی وجہ میری بیماری کا سبب ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں کیسے اپنے اخراجات پورے کروں، کیونکہ مجھے اور میرے جیسے 40,000 پینشنروں کو آدھی پینشن کاٹ کر دی جا رہی ہے۔ اسی صدمے کی وجہ سے میں شدید بیمار ہوا ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو ان کی بات چیت سنواتا ہوں، ان کے تاثرات سنواتا ہوں۔ ہم موقع پر ٹیلی فون سرکاری ملازم ہے، کمپنی کے ملازم نہیں ہیں۔ ہماری تعداد 40,000 بشمول 15,000 میں ہو گئے ہیں۔ میں گل حسن سمو تقریباً 75 سال کا ہوں۔ میں انتہائی بیمار رہتا ہوں۔ میرے 2 ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں، بدنصیبی ہے۔ پی ٹی ٹی بورڈ اور پی ٹی سی ایل 1996 سے 2002 تک ہمیں یعنی 14 سال ہمیں حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق پینشن دیتے رہے، لیکن اچانک 2010 سے کٹوتی کر کے پینشن ادا کرتے ہیں۔ کیا کریں، جبکہ مورخہ 12 جون 2015 کو سپریم کورٹ نے واضح احکامات بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد سینیٹ ایوان بالا نے بھی ان کو تحریری احکامات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 3 مارچ 2020 کو پینشن احکامات پینشن اضافہ جات ادا کرنے کے لیے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، لیکن پی ٹی ٹی بورڈ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ لاہور نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سینیٹ آف پاکستان کے احکامات ماننے سے انکاری ہے، اور ایک بڑی مافیا کا کردار ادا کرتے ہوئے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ 2010 سے اب تک تقریباً 5,000 پینشنر ساتھی ہمارے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ اب ہمارا نمبر بھی ہے۔ پی ٹی ٹی بورڈ کو نہ سینئر سٹیزن پر رحم آتا ہے، نہ ہی بیوہ اور یتیم بچوں پر۔ رحم تو دور کی بات ہے، احساس بھی نہیں کرتے۔ میں انتہائی بیمار ہوں، لیکن جیسے ہی دھرنے کی کال ہوئی تو ہمارے گھر والے اب محمد اعظم قریشی، نجیب الرحمان، ندیم احمد ٹھٹوئی کی قیادت میں ویل چیئر پر بھی اسلام آباد لی چوک جائیں گے۔ میں اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں، گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، اور اس سردی کے موسم میں کوئی حادثہ ہوا یا ہم میں سے کوئی
اپنے ساتھیوں سے جا ملا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میری موت کا پی ٹی رپورٹ وہ پی ٹی سیل کے اعلیٰ افسران کے خلاف درج کیا جائے۔ آخر میں وزیر اعظم پاکستان جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب افواج پاکستان کے سپہ سالار قمر باجوہ صاحب سے بہت بڑا عرض کروں گا کہ میرے مرنے سے پہلے میرا حق مجھے دلایا جائے تاکہ وہ میرے بچوں کے کام آئے۔ اور یہاں اگر موت آئی تو اس کا ایف آئی آر اعلیٰ قیادت پی ٹی ٹی بورڈ اور پی ٹی سی ایل کے مالکان کے خلاف درج کیا جائے۔ اللہ مجھے اتنا وقت دے کہ میں اپنے بچوں کو خوش دیکھ سکوں۔ اس وقت بھی میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں ابھی 2 گھنٹے قبل ہی سی ایم ایچ سے آیا ہوں کیونکہ انتہائی طبیعت خراب ہے میری بس۔ مگر یہ ظالم لوگ کیوں کہ پی ٹی سی ایل کے مالکان بھی ہمارے پاکستانی نہیں ہیں، وہ ظلم کرنا پہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ انہوں نے اب تک پی ٹی سی ایل نے جو پیسے دینے تھے وہ بھی نہیں دیے ہیں، اس لیے نہیں دے سکتے وہ لوگ نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران میں یہ کہتے بڑا افسوس دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے افسر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسی لیے اب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، ورنہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو فوراً ان کے حق دے کر ان کو آسانی پیدا کی۔ کیا کریں، کہاں جائیں، بس اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ میں دوبارہ وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ، ہماری افواج کے سپہ سالار جناب قمر باجوہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے تاکہ ہم آخر زندگی میں کچھ تو سکون کی سانس لے سکیں، جس کی ہمیں امید نہیں ہے۔ آپ حضرات سے، وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اور قمر باجوہ صاحب سپہ سالار افواج پاکستان سے امید رکھتا ہوں کہ خاص طور پہ چیف جسٹس گلزار صاحب سے کہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا اور اب دوبارہ اس فیصلے پہ عمل کروائیں، اور سپہ سالار پاکستان افواج سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کورٹ کے، عدالتوں کے احکامات پہ عمل کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک علی رسول الکریم۔ ساتھیو، حسب معمول میں آپ کا بھائی محمد اعظم قریشی، پینشنرز پی ٹی کا نائب صدر، آپ سے مخاطب ہوں۔ ساتھیو، ابھی چند لمحے پہلے آپ نے ہمارے ایک ساتھی گل حسن سمو، جن کی عمر 75 سال ہے، وہ انتہائی بیمار ہیں اور اس بیماری کی حالت میں بھی ان کا 2 دفعہ بس ایکسیڈنٹ بھی ہوا، شدید ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کی صورت میں یہ ایک عرصے تک صاحب فراش بھی رہے اور لیاقت نیشنل میں زیر علاج بھی رہے، اور ابھی بھی یہ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، جس طرح ہمارے پینشنر ہزاروں کی تعداد میں تڑپ رہے ہیں اور سسک رہے ہیں، اور تقریباً 5000 پینشنرز انتظار کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں آج
کسی اور زاویے سے آپ سے بات کروں گا. قانونی باتیں تو میں نے آپ سے کئی دفعہ باتیں کی ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ اقبال نے جیسے کہا کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو ہم پی ٹی سی ایل کے ظالموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سدا دنیا میں نہیں رہنا، اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے، اور ظالم کو اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی دکھائے گا. 40,000 پینشنر، 15,000 بیوائیں، بہت بڑا المیہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے. اور اس سنگین مسئلے کو میں سوچتا ہوں کہ کیسے حل کریں. سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ایوان بالا سینٹ کو نہیں مانتے، تو بھائی آخر کس کو مانو گے؟ تو کیا ہم روڈ پر آ کر اس پیرانہ سالی میں اپنے حق کو منوائیں؟ ایسا بھی کر گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو اپنا حق کھانے نہیں دیں گے. میں اس دن بھی پہلے بھی اپیل کی تھی، آج پھر اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی، دوسرے ساتھی جو پینشنرز گروپ میں اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ایک ہی دشمن ہے پی ٹی اور پی ٹی سی ایل، کوئی ہمارا دوسرا دشمن نہیں ہے. آؤ اظہار یکجہتی کرو، ایک ہو جاؤ، بغیر کسی اس کے ایک ایجنڈے پر کہ انکریز آف پینشن کے خاطر ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، تا حیات دھرنا دیں گے، فیصلہ کن دھرنا دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح لیڈی ہیلتھ ورکروں نے اپنا حق بنوایا، ہم بھی اپنا حق لے کر وہاں سے اٹھیں گے. ساتھیوں، ظلم کی انتہا ہے. 1996 کا ایکٹ موجود، یہ اس کو نہیں مانتے. اگر چلو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو بات تھی. لا منسٹری کے اوپینین کہ 2012 کے آئین پر تفصیلی وضاحت آ چکی ہے کہ یہ 2012 میں جو انہوں نے ایکٹ آئین بنایا تھا خود ساختہ، وہ یہ نہیں بنا سکتے تھے. 1996 کا ہی ایکٹ ہے جس میں ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. یہ 2012 کو ابھی بھی اسی کا راہ پلاپ رہے ہیں. یہ 2012 کے آئین کی بات، وی ایس ایس کی بات سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آ چکی ہے. سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آ چکی ہے. سپریم کورٹ نے یہ تمام باتیں ان کی سن کر واضح احکامات دیے ہوئے 12/6/2015 کو، لیکن یہ پھر عدالتوں میں آ کر آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے لیٹر لکھتے ہیں کہ 2012 میں ہمیں ایکسکلوزیو رائٹ ہے. ان کو ایکسکلوزیو رائٹ صرف اتنے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی حکومتی نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق یہ ڈسبرس کریں پینشن کو، اور اس کے علاوہ کوئی ان کے ایکسکلوزیو رائٹ نہیں ہے. اب انہوں نے غبن کیا ہوا ہے، انکریز آف پینشن غبن کی ہوئی ہماری. بیواؤں کی پینشن 2010 سے جو 75% ہو گئی تھی 50% سے، وہ تمام ادارے اس کو 50% سے بڑھا کر 75% دے رہے ہیں. یہ 25% کھا رہے ہیں اب تک. کماؤٹ پینشن بتائیے، پیرانہ سالی 72 سال کی عمر پہ، جو کہ پہلے 75 میں تھی، حکومت پاکستان کو رحم آیا اور اس کو 72 سال کر دی. یہ ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں. کماؤٹ پینشن جو کہ پینشن کا حصہ ہے، یہ وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ویڈو پینشن، ڈائیورس پینشن، ڈاٹر اور ویڈو ڈاٹر، ان کی پینشن 2018 کے اندر باقاعدہ اس کا احکامات نکل چکے ہیں، لیکن یہ ان کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ریوائز پہ اسکیل کرنے کے لیے تیار نہیں. اپ گریڈیشن پر ایک انکریز، پریمیچر انکریمنٹ، یہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں. میڈیکل الاؤنس دینے کے لیے تیار نہیں. تو ساتھیوں، میں آپ سے پھر التجا کرتا ہوں کہ یہ ظالم بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا. بہادر وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، جو حقدار ہو. اسلامی تو تصور ہی یہی ہے کہ جب تک حقدار کو حق نہ ملے وہ طاقتور ہے. اور وہ کہا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ کہ مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. پھر میں ایک بات آج التجا کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو نہ سمجھو، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طاقت کس کی ہے؟ طاقت اللہ کی ہے. تو میں اس سلسلے میں چند باتیں اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ نہ ہم ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، پی ٹی سی ایل والوں، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا.
تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، یہ تجربہ ہمارا ہے۔ اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر جیسے ہی موسم میں سرما آ گیا کیا کریں؟ اللہ اس حالت میں اگر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں تو خودکشی کے مترادف ہوتا ہے، لیکن ہم جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، ہم اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، عدالتی سطح پہ بھی، مقننہ کے حوالے سے بھی، بات چیت کے ذریعے بھی، اور آخری فیصلہ کن ایک دھرنا ہمارا ضرور ہوگا۔ اور ان کو ہم یہ التجا کرتے ہیں، ان سے درخواست بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں مجبور نہ کرو کہ اس پیرانہ سالی کے اندر ہم وہاں پر اسلام آباد ڈی چوک پر آئے، اور اگر ہم اسلام آباد ڈی چوک پر آئے تو یہ فیصلہ کن دھرنا ہوگا۔ اگر اس دوران ہمارا کوئی ساتھی حادثاتی موت پر کا شکار ہو گیا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، تو اس کا مقدمہ پی ٹی سی ایل کے چیف ایگزیکٹو پریزیڈنٹ جو اس وقت موجودہ اس کے خلاف، مظہر شاہ کے خلاف جو کہ ایس وی پی ہے اور 10 سال سے چیئرمین پی ٹی ٹی بورڈ کا چیئرمین بنا ہوا ہے، وہ ہر سیاہ سفید کا مالک ہے، جبکہ 3 سال کے لیے چیئرمین ہوتا ہے۔ یہ کس قانون کے تحت 10 سال بیٹھا ہوا ہے؟ اور جو مرضی آئے، جب کس قانونی لیٹر ہو یا عدالتی کارروائی ہو، اس کی دھجیہ پہ بکھیرا، اس کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ لیکن یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ تعالی ہم زندہ قوم ہیں، اپنا حق لینا جانتے ہیں، تو اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا اور اپنے کوئی خالق کی حقیقی سے جا ملا، رضائی لائسنس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی FIR قتل کا مقدمہ ان لوگوں کے خلاف جن کا میں نے ابھی نام لیا، ان کے خلاف درج کرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ تعالی منزل آپ کی قریب ہے۔ آپ سچے جذبے کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پینشنرز زندہ باد۔